Today we have three topics: human rights, environment, and population. Now these are all three global issues, though these are also national issues. These are also the issues in Pakistan. But generally, as we are doing the course on global issues, so we take these issues from global perspective. Now you know that in the world there are so many issues. Some issues are political, some are economic issues, and some are social issues, and some are environmental issues. So we discuss these four areas: politics, economics, society, and environment as our paradigms, as our models of discussion. So today the first point that we have, that is regarding human rights. The second is regarding environment, and the third is regarding population. When we talk about human rights, so we keep in mind that every human being living on this planet have some rights which he or she has by birth, being a human being, which are like inalienable. Inalienable means that these cannot be withdrawn, or this cannot be stopped. If a human being is a criminal, if a human being is living in a prison, if a human being is a very poor or very rich, if human being is black or white or yellow or whatever color of skin, and in whatever area or whichever country, so that human being has these rights without changing circumstances, without any qualification, without any extra detail. Once you are a human being, so you have some rights. For example, and then this is a big problem, that different political systems then define human rights differently. But there are some internationally recognized human rights by United Nations. For example, the right to live, the right to express. These things are the right to own some property, the right to profess a religion freely, and the right to move freely. So these are some of the rights which are internationally recognized for every human being. Because there are human rights for every human being, but different types of human beings, they do not give you the opportunity that you can enjoy or you can exercise those human rights. Then we have the problem of environment. Environment is having huge challenges. As we saw recently in Libya, thousands of people, they died in the floods because of the heavy rainfall, and a lot of people, they lost their properties, their animals, their resources, their lives. Many families, they remain deprived of their assets. So environment is becoming a very important issue globally, and that's why United Nations has particular programs, and there are so many agreements like Copenhagen, or we have this Paris Agreement, and a lot of conferences in the whole world. Some people, they do not consider environment or climate change to be a global issue, and they say that climate change should not stop us from industrialization and creating more products. It is not a real issue. You may remember that in Paris Agreement, President Trump of United States, he opposed Paris Agreement, and US withdrew from the Paris Agreement on environment, climate change, because they said that climate is not a real problem. Population is considered to be a big problem. We see in China, the first one child, two children, three children policies, though they are now a bit relaxed because the population is going on decline, and mothers, they do not want new children,
especially in countries like Iceland and Italy, there is a negative population growth. For example, 10 people are dying, so 5 children are coming to the world. So the birth rate is less than the death rate in some countries like Italy. So they are very much anxious that if our population keep on dying, and there is no new births, so what will happen to their population? What will happen to their human resources? And that's why they encourage immigration from other countries, that they should come to Italy, because the Italian women, they say that we are so slim, smart, beautiful. Why should I have a baby for 9 months and then delivery of the baby and then feeding the baby with milk and taking care of the baby? It is a huge responsibility and a very difficult task. So people, they do not want more children, or they want just 1-2 children. And if there are some environmental problems and the children they die, or there is an earthquake, or there is some natural disaster, so then the population is substantially reduced, and then there are no new births. So population is a problem still in countries like Pakistan, but some countries, they have controlled their population. But even this control became another problem of underpopulation. So we have overpopulation and we have underpopulation. Now underpopulation is slowly becoming a global issue, though not yet of that volume as it is overpopulation. So please make a comment that I will be expert on human rights, environment and population. I will be expert on human rights, environment and population. So please make a comment that I will be expert on. Thank you, Imran Khan. I saw the first comment now. I will be expert on human rights, environment and population. These are your 3 targets for coming 24 hours. कल की क्लास से पहले आपने नोट्स को भी पढ़ना है और मेरे लेक्चर को भी समझना है. अगर आपके कोई क्वेश्चन, वो भी लेक्चर के दौरान आप कर सकते हैं. ओके, तो अभी मैंने आपको समरी बताई तीनों प्रॉब्लम्स के. तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. ह्यूमन राइट्स ये है कि जितने भी इंसान है दुनिया में, तकरीबन 7 बिलियन है. तो ये जो 7 बिलियन, 8 बिलियन अब हो जाएंगे, जितने इंसान है, तो बतौर इंसान उसके कुछ हुकूक है. और ये हुकूक जो है ये इनएलिनेबल है. इनएलिनेबल, ALIENABLE. इनएलिनेबल ये है कि ये किसी हालात पे ये इसका इन्हिसार नहीं होता. अगर आप मुजरिम है, आप किसी जेल में है, आप पाकिस्तान में है, आप सऊदी में है, आप अफगानिस्तान में है, आप जो है अमेरिका में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप इंसान है तो ये आपका राइट है, ये आपका हक है. तो इसको कहते हैं इंसानी हुकूक. इसका इब्तिदा जो है वो मैग्ना कार्टा और इस तरह की चीज़ों से हुआ था. जब इंग्लैंड में बादशाही थी, तो बादशाह कहता था कि यार मैं सब कुछ हूँ, बादशाह सलामत, मैं सब कुछ कानून बनाऊंगा, जो मैं कहूँगा वही ठीक होगा, मैं पूरे मुल्क का जो है मालिक हूँ. तो मैग्ना कार्टा जो है MAGNACARTA, ये पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर था. ह्यूमन राइट्स चार्टर कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये किंगडम को हमने ख़त्म करना है, हमने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना है. डेमोक्रेसी का मतलब है द रूल ऑफ गवर्नमेंट, द रूल ऑफ पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की हुकूमत. कि हर इंसान जो है उसको हक मिलना चाहिए. ये हक जो है ये सिर्फ बादशाहों के पास नहीं होगा. और ये उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं किया था, ये पूरी उन्होंने एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट तैयार किया था. उसके बाद रोसो जो एक फ्रेंच फिलासफर है, और आई विल हाईली सजेस्ट टू रीड हिम, रोसो, ROUSEAU, रोसो.
روسو جو ہے ایکسلنٹ رائٹر ہے، اور ہیومن رائٹس پہ، ہیومن ایکویلٹی پہ اور ہیومن لبرٹی پہ اس کے بہترین رائٹنگز ہے. اس کا کتاب ہے کانفیشنز. یہ جو ابھی سیف 5 میں ہم نے لکھا، یہ سیف 5 میں جو ہم نے چائلڈہڈ پہ آپ لوگ لکھ رہے تھے، تو یہ جو ہے یہ اس نے کتاب لکھی ہے روسو نے، اس کا نام ہے کانفیشن. تو یہ اس کے بچپن کی کہانی سے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچپن میں کیسے تھا، اور اس کے بچپن کی کہانی سے لے کر پوری اس نے ایک زبردست کتاب لکھی ہے، دیٹ از کانفیشنز. اس کی ایجوکیشن پہ ایک بہترین کتاب ہے ایمل، ایمل، بڑی بہترین کتاب ہے. اس کو بھی آپ پڑھیں تو ایجوکیشن پہ آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی ایجوکیشن کیسے ہونا چاہیے. اور اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے سوشل کانٹریکٹ، کہ روسو نے ہیومن رائٹس کو ایکسپلین کیا کہ بھئی انسان جو ہے وہ آزاد ہے، اور یہ اس کا مشہور مقولہ ہے کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. ٹھیک ہے، یہ روسو کی مشہور بات ہے کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. یہ پہلا سینٹنس ہے اس کا سوشل کانٹریکٹ جو اس کی کتاب ہے. تو روسو کو جب لوگوں نے کہا کہ یار انسان اگر آزاد ہے تو پھر تو مادر پدر آزادی ہے، جو کرے وہ کرے، سارا یہ تو تباہی ہوگی. کوئی کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے، کسی کے کپڑے اتارے، اگر آپ کو سب آزادی ہو تو یہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے، روسو سے پہلے تو اتنی آزادی نہیں تھی، وہ تو گورنمنٹ اسٹرکٹ کنٹرول، بادشاہ سلامت. تو گریک میں تھا، لیکن یونان کے بعد پھر یہ آ گئے، اپنا عیسائی آ گئے، یہودی آ گئے، مسلمان آ گئے. تو انہوں نے تو کہا کہ نہیں جی بس قرآن کہتا ہے، جو بائبل کہتا ہے اور جو خدا کہتا ہے وہی آپ نے کرنا ہے، باقی آگے پیچھے کوئی آزادی نہیں ہے. تو انہوں نے تو مذہبوں نے آزادی کو ختم کیا. روسو غریب کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا. اس کو پیرس سے نکالا انہوں نے، فرانس جنیوا سے نکالا، ادھر سے نکالا، ادھر سے نکالا. کبھی انگلینڈ جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی اپنے بچے جو ہے یتیم خانے میں چھوڑتا تھا. بڑی اس کی دردناک کہانی ہے کہ جب اس نے مذہب کی مخالفت کی، آزادی کی بات کی، لوگوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن یہ ڈٹا رہا. اور آج علم کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مشہور نام ہے، اور بہت لوگ اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اور یورپ میں جو فرانس کا ریولوشن آیا تھا، انقلابی فرانس، وہ ساری اس روسو کی وجہ سے تھی ساری چیزیں. تو جب اس کو یہ پوائنٹ دیا گیا تو پھر اس نے کتاب لکھی سوشل کانٹریکٹ، کہ بھائی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم قانون کو توڑو یا تم ریاست کو توڑو. آپ ریاست کو نہیں. یہ پشتو کا ایک فلسفی کا گروپ ہے، عمران خان، اس میں میں نے آج لبرلزم اور یہ کمیونزم اور ریلیجن اور اس کا سیکولرزم پہ ایک چھوٹا سا پوسٹ کیا پشتو میں، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سیف 2 میں اس کو لگا دو. تو یہ اس میں لبرلزم کا میں نے لکھا ہے کہ آزادی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ آپ کو قانون کی بھی پرواہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے جنرل ول کی بات کی کہ بھائی دنیا کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اوور آل اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، کامن سینس کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہر بندہ بندوق کو اٹھا لے اور ایک دوسرے کو مارے، سب کو آزادی ہے. سو ہیومن رائٹس. ناؤ ہیومن رائٹس از این امپورٹنٹ ایشو، global issue. For example, in Afghanistan, women, they do not have the right to educate themselves. کہ خواتین جو ہے 10 سال سے اوپر والے، ان کو قانون کا، تعلیم کا حق ان سے چھینا گیا. ٹھیک ہے، قانون کا حق جو ہے ان سے چھینا گیا. طالبان کہتے ہیں کہ جی خواتین جو ہے وہ اسکول کالج نہیں جائیں گے. So now it is a huge human rights issue, a global issue, that what to do with them. Some people they have problems with freedom of expression. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بہت سے فریڈم تو سارے لوگوں نے ڈسکس کی ہے، لیکن روسو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا
یہ جو آپ لوگ فلاسفی اور سائنس، پولیٹیکل سائنس، یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ آزادی کی وجہ سے آ گئی، ورنہ مولویوں نے، پادریوں نے انسانوں کو جکڑا ہوا تھا. جس طرح کہ پاکستان میں آپ ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر سکتے، ڈرتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہی حال یورپ کا تھا. تو ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کے جو ہے یہ آزادی دی ہے کہ بھائی آپ کو آزادی ہے، آپ جو بھی کرنا چاہے، آپ کا ہیومن رائٹس ہے. سو ایز یو سی دیٹ واٹ ہیپنز ان دا برننگ آف دا ہولی قرآن in Scandinavian countries, Sweden and Denmark, Norway, Netherlands. Why it is so like that? Because they have the extreme version of liberty. Extreme version of liberty. That you are free, the liberalism is at the top climax there, that you can do whatever you want. Nobody can stop you from anything. یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید کو، بائبل کو جلاؤ، کسی اور کتاب کو جلاؤ، تو یہ وہ کہتے کہ اگر آپ کو نہیں پسند ایک چیز تو آپ اس کو جلائیں یا جو بھی کریں، آپ کو حکومت جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتی. اب آپ پاگل ہے یہ حکومت والے کہ سعودی اور پاکستان اور ایران اور ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بگاڑنا، ان کے سفیر کو لوگ جو ہے ملکوں سے نکالتے ہیں، عراق سے نکالا، ادھر ادھر. تو یہ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دس از بیکاز آف دا فریڈم آف ایکسپریشن that they have taken it to another level. کہ آپ جو ہے آپ کسی بھی اس میں ہے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ human rights is now becoming a global issue. Are there some limits to the human rights? There are no limits to the human rights. So I have given you notes, so please read those notes. Coming to the next problem, which is environment. Those rights which are given in the constitution, they become fundamental rights. بنیادی حقوق اور انسانی حقوق میں یہ ہے کہ جو پوری دنیا کا، جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، جس پہ اس نے سائن کیا ہے، تو وہ تمام رائٹس تمام انسانوں کو اویلیبل ہے. اب کچھ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک ملک اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈال لیتا ہے، تو اس کو پھر ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے. Now, the second thing that we have, that is environment. It is also a huge global issue. The whole world is worried what to do with environment, because there is a clash between industrialization and environment. یا تو آپ کارخانے لگاؤ گے، پولوشن ہوگا، کارخانے چلیں گے اور جی مشین ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، ان کی آلودگی ہوگی، ان کا دھواں ہوگا. اور یا تو آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ انڈسٹری نہ چلائے، مشین نہ چلائے، گاڑی مت چلائے، جنگل میں رہے، گاؤں میں رہے، تو پھر پولوشن نہیں ہوگا، انوائرمنٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. سو دس از اے ماڈرن ٹائم گلوبل ایشو آفٹر دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن سے پہلے جب لوگ صرف ایون ایگریکلچر از آلسو اگینسٹ انوائرمنٹ. شروع میں جو انسان تھا گوریلا کی طرح یا چمپینزی کی طرح جب انسان رہتا تھا جنگلوں میں، کیونکہ یہ ایک اسپیشیز تھے، انسان بھی گوریلا اور چمپینزی، بندر اسی خاندان کا ہے، تو یہ بھی جنگلوں میں رہتا تھا. تو جب یہ جنگلوں میں رہتا تھا تو اس وقت ایگریکلچر بھی نہیں تھا، وہ ہنٹنگ کرتا تھا یا کوئی پھل جو ہے ہوتا تھا جنگل میں، اس کو جو ہے توڑتا تھا، اس کو کھاتا تھا، اور چشمے سے کسی دریا سے پانی پیتا تھا. پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو ایک سفید پتھر تھا، تو بندہ ایک پرندے کو مار رہا تھا، تو وہ پرندہ مر گیا سفید پتھر سے، اور بائی چانس وہ سفید پتھر ایک اور سفید پتھر کے ساتھ لگ گیا، تو ادھر سے آگ بن گئی. آگ نے اس پرندے کو جلایا. جب انہوں نے پرندہ کھایا تو کہا یار یہ تو بڑا میٹھا ہے، تو انہوں نے وہاں سے پھر شکار کرنا شروع کیا. آگ جو ہے بن گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ یار یہ جو سیڈز ہے یہ درخت سے گر کے زمین پہ آتے ہیں اور پھر ایک نئے پودے نکلتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں، ہم کیوں جنگلوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں، ہم اپنے کھیتوں کو کیوں نہ شروع کریں. تو انہوں نے جنگل کاٹنا شروع کیا.
That was the first environmental problem. जब जंगल उन्होंने काटा तो वहां उन्होंने बीज डालना शुरू किया. सो एग्रीकल्चर केम इनटू बीइंग. फिर वो कह रहे थे कि यार ये जो गंदम के दाने हैं ये तो हम पत्थर से कर 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 के पीस पीस के उससे आटा निकालते हैं, उसको खाते, बड़ा मुश्किल काम है, कोई दूसरा तरीका नहीं है. तो फिर पहिया उन्होंने व्हील इजाद किया कि हम इसको क्रश भी कर सकते हैं किसी मशीन से. फिर वो पैदल जाते थे, फिर घोड़ों पे जाने लगे. फिर कहते कि यार तो घोड़े भी बड़े सुस्त है. फिर उन्होंने गाड़ी बनाई, टांगा बनाया, गाड़ी बनाई. तो फिर बड़े बड़े कारखाने बन गए. सो देन एनवायरनमेंट बिकेम अ ग्लोबल इशू. तो इस पे काफ़ी जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसकी डिटेल्स मैंने आपको नोट्स में दिया है कि भाई हम क्या करें. तो इसका एक हल जो उन्होंने निकाला दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि भाई हम डेवलपमेंट को नहीं रोकेंगे, हम जंगलों में दोबारा नहीं जाएंगे जानवर की तरह. बाकी जानवर, हम भी जानवर है लेकिन इंसान जो कि रेशनल है, अकल को इस्तेमाल करता है, तो हम बाकी जानवर की तरह जंगलों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल बनाएंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट यू कीप इन माइंड फ्यूचर जनरेशंस. ठीक है कि भाई आइंदा नस्लों का क्या होगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मेरा एक अलग लेक्चर होगा जिसको हम डिटेल में जाएंगे कि भाई कौन से गोल्स है जो यूनाइटेड नेशंस ने बताए हैं कि आपने 2030 तक वो गोल करने हैं. बेशक आप डेवलपमेंट जारी रखें लेकिन माहौल को तबाह बर्बाद न करें. अगर आपको लकड़ी की ज़रूरत है तो बजाय इसके कि आप तमाम लकड़ियाँ काटे, तमाम दरख्त काटे, आप 10 में से 2 दरख्त काटे, 8 को छोड़े, और जो 2 दरख्त आप काटते हैं उसकी जगह 4 और लगाए. So this is sustainable development. And finally we have the problem of population. अब आबादी जो है, जिस तरह की शुरू की इंग्लिश के लेक्चर में मैंने आपको कहा कि आबादी जो है ये ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बॉम्ब. ठीक है, हमें मौलवी तो बताता है कि अल्लाह रिज़्क़ देता है, तो फिर अल्लाह रिज़्क़ जो है फिर वो अफ्रीका में क्यों नहीं देता, ये गरीब मुल्क में क्यों नहीं देता. लोग जो है उनकी नशोनमा नहीं होती, उनकी बीमारियां होती है. मेल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. MAL, मेल न्यूट्रिशन. हंगर इज़ अ बिग प्रॉब्लम. पॉवर्टी इज़ अ बिग प्रॉब्लम. क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी. आपके बेशक 2-3 बच्चे हो लेकिन काम के बच्चे हो, सेहतमंद हो, तालीम याफ्ता हो, स्किलफुल हो, बजाय इसके अगर आपके 10 बच्चे हो और सारे जो है वो बीमार हो. तो इसका हल जो है फिर फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे पैदा ना करें या बच्चों को मारे. फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि भाई पुराने जमाने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते थे. कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब लोग सेक्स करते हैं तो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था. हालांकि मजहबी किताबों में भी आता है और मुख्तलिफ लोगों से, जिसको अजल कहते हैं. अजल कि जब आप सेक्स करते हैं तो बजाय इसके कि स्पर्म और एग इकट्ठे हो जाए वोम में, आप स्पर्म को निकालें और बाहर उसको खारिज करें. तो ये जो है एक तरीका पुराने ज़माने में भी था, जो एक बायोलॉजिकल तरीका है. बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए, कंडोम आ गए, ये मुख्तलिफ किस्म की पिल्स आ गए, टेबलेट्स आ गए, इंजेक्शंस आ गए, मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी लोग करते हैं, कोई तार शार डालते हैं ताकि आपके बच्चे जो है वो ना हो. तो चूंकि अब मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, पुराना ज़माना नहीं है, वो कौन सा कंट्रोल करेगा. वो कंट्रोल करते करते कुछ गिर जाता है तो फिर वो बच्चा तो बन जाता है. फिर एबॉर्शन जो है इट्स अ बिग प्रॉब्लम. बच्चा बंदा ज़ाया करे न करे, ह्यूमन प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है. बंदे को वैसे जो है ना अच्छा नहीं लगता कि वो किसी इंसान को मारे न मारे, ये वो सारा. तो ये एक और इशू है कि बच्चे अगर बंदे के अगर 10 बच्चे हैं, हमारे गांव में बड़े बड़े जो है ना इस तरह की फजूल कहानियां होती है कि एक हमारा जानने वाला था तो उसके 10 बेटियां हो गई, 10 डॉटर्स. तो 11वीं बेटी में उसकी बीवी मर गई. तो वो बेटे के लिए जो है मुसलसल वो बच्चे ला रही थी. तो इस तरह की कहानियां भी होती है. तो बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार ये पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम.
کہ یہ پاپولیشن جو ہے لوگوں کو میل چاہیے، لوگوں کو فیمیل نہیں چاہیے، تو یہ سارے سوشل ایشوز ہے. تو پالیسی پاپولیشن کنٹرول جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک باقاعدہ پروگرام ہے، اور اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو نوٹس میں دی ہے. تو پلیز آج یہ 3 ٹاپک جو ہے اس کو کور کریں. انوائرمنٹ، ہیومن رائٹس اینڈ پاپولیشن، یہ آپ کی کورس کے 3 ٹاپکس ہیں، آپ کے سلیبس کے 3 ٹاپکس ہیں. اس پہ ایسے بھی آتا ہے، پاکستان افیئرز میں بھی اس کے کویشچن آتا ہے، اور کرنٹ افیئرز میں تو ہے ہی. So now if you have any questions, so you can ask. Otherwise I explain the topics generally تاکہ آپ کی مائنڈ کلیئر ہو جائے. لیکن ایگزام میں لکھنے کے لیے آپ کو نوٹس پڑھنے پڑیں گے، اور اس پہ آپ کو مزید ریسرچ بھی کرنا پڑے گا. So all the best guys. I don't see any question. If you ask a question later, tag me and I will respond to that.